खुदाम यीशु मसीह नासरी के जलाली पुरफजल नाम में मौजूदा टेलीविजन देखने वाले तमाम व्यूअर्स को पास्टर गुफ्तार का सलाम। खुदाम आपको बरकत दे। और आज फिर हम मौजूदा टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म से फैमिली ऑफ गॉड प्रोग्राम में सारे के सारे शामिल हैं। हम खुदाम का शुक्र करते हैं। और मेरे साथ आज खुदा के अजीम खादम पास्टर सितार महमूद गिल साहब हैं, जो चंद का किला चर्च ऑफ जीसस में खिदमत करते हैं। आए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे उनका तजर्बा पूछते हैं, फिर उनकी फैमिली के तल्लुक़ से और खुदा के लोगों की तरक्की किस तरह होती है और कलीसिया किस तरह बरकत पाती है। आए खुदा के कलाम इनके मुताबिक हम आज खुदा के खादम से पूछेंगे कि कलीसिया किस तरह इस साल में बरकत पा सकती है और कलीसिया को क्या करना चाहिए ताकि ये सारे का सारा साल वो बरकत पाएँ। जी पादरी साहब सलाम जी। सलाम जी। खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ मैं। मेरे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज खुदाम के हजूर खुदाम के बंदा के पास हूँ और फैमिली ऑफ गॉड में खुदा के खादम ने मुझे बुलाया है। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आपने जो ये मौजज़ा टेलीविज़न और फैमिली ऑफ गॉड चैनल शुरू किया है, खुदाम की शुक्रगुजारी है कि ये काफ़ी लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। खुदाम की शुक्रगुजारी है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आपके पास फैमिली ऑफ गॉड प्रोग्राम में शिरकत फरमा है। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके चंद के किला चर्च में आप खिदमत करते हैं, तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे कितने हैं और किस तरह आप उनको भी हैंडल करते हैं और चर्च में भी आप काम कर रहे हैं? जी, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम के फजल से जिस चर्च में मैं खिदमत कर रहा हूँ, खुदा के बंदा की दुआ से खुदाम अच्छे लोग दे रहे हैं और चर्च जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और जो फैमिली है, खुदाम की शुक्रगुजारी है। भाई साहब, एक बेटी है बड़ी और दो छोटे बेटे हैं। बड़े बेटी का नाम शमाया स्तार है और बड़े का नाम एलिया स्तार और छोटे का अलीशा स्तार। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने भाई साहब आपको एक बेटी और दो बेटों से नवाजा है। जी, खुदा। तो भाई साहब आइंदा का क्या प्रोग्राम है? किसी खुदा की मर्जी है। जी, खुदा की शुक्रगुजारी, क्योंकि औलाद देने वाला खुदा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में व्यूअर्स लिखा है औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने खादम को पास्टर सितार साहब को एक बेटी शमाया स्तार और बेटे एलिया और बेटे अलीशा से नवाजा है। खुदा इनको, इनकी फैमिली को बड़ी बरकत दे। बड़ी जांफशानी से खुदा के खादम जो हैं वो चंद के किला चर्च ऑफ जीसस में खिदमत कर रहे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं भी वहाँ पर गया हूँ और भाई साहब मिलनसार आदमी हैं और सारे पासबानों के साथ इनके अच्छे तल्लुकात हैं और सारी कलीसियों के साथ। खुदा का शुक्र करते हैं भाई साहब इस बात के लिए कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं भी वहाँ पर गया और हमारे कैथोलिक चर्च के बाबू साग साहब हैं, वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दूसरे पासबान भी आपसे प्यार करते हैं। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत नजर आनी चाहिए। खुदा की शुक्रगुजारी, आप क्या कहेंगे इसके तल्लुक से? जी भाई साहब, पहली बात मोहब्बत के बारे में कि कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का दूसरा नाम जो है वो मोहब्बत है। आमीन, आमीन। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ, चाहे हम किसी भी मिशन के हों या किसी भी इलाका में काम करते हैं, तो हमें मसीह की मोहब्बत को याद रखना चाहिए। क्योंकि कलाम खुदा में जब हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, खरूज 20 बाब, तो कलाम खुदा में हमें 10 हुक्म मिले हैं। तो फिर जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों को एक नया हुक्म दिया है, वो है मोहब्बत। वाह, प्रेज़ गॉड, बहुत अच्छा पैसा। खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत रखी है और तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। तो बात यह है, चाहे हम पेंतिकॉस्टल हों या कैथोलिक हो, बटेरियन हो, तो वो मसीह को मानने वाले हैं, सभी उसका प्रचार करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम
ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، پاسبان جو ہیں وہ پاسبانوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب پاسبانوں کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ میری برکت جو ہے یہ ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تو کسی کی عیب جوئی نہ کرنا تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. اس وقت جو پاسبان ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ میں جس پاسبان کی عیب جوئی کر رہا ہوں، میں خدا کے کلام کی حکم عدولی کر رہا ہوں، خدا کے کلام کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر برکت کی بات نہیں ہے. چاہے ہم جتنی مرضی دعا کریں، ساری رات دعا کریں، صبح و شام دعا کریں، اگر ہم اپنے اندر سے ایسی باتیں نہیں نکالیں گے تو ہمیں برکت نہیں مل سکتی. شاباش، بہت اچھا بھائی صاحب، بہت اچھی بات بھائی صاحب نے کی کہ ہمیں عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے. ہم پاسبان جب جا کر دوسروں کے ساتھ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے تو سننے والوں پر برا اثر پڑے گا. یقین جانے جب جہاں بھی جائیں آپ محبت کا پرچار کریں. بڑا اچھا. بھائی صاحب کے ایک علاقہ میں گئے تو وہاں پر بھائی صاحب خدمت کرتے اور کسی فیملی نے کسی پاسبان کی مخالفت کرنا چاہی تو بھائی صاحب نے ان کو منع کر دیا. اور میں نے بھائی صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ اپنے چرچ میں یا کلیسیا میں جا کر کسی پاسبان کی اور کسی کلیسیا کے فرد کی مخالفت یا عیب جوئی نہیں کرنا. اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کی بھی عادت ایسی ہے. ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے، نہ کسی خاندان کی اور نہ کسی پاسبان کی کسی خاندان میں جا کر ہم عیب جوئی کریں تاکہ سننے والوں کے اوپر برا اثر نہیں بلکہ ہم اچھا اثر ڈالیں. اور بہت ہی اچھی عادت ہے بھائی صاحب، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں اور بڑا اچھا چرچ گروتھ بھی کر رہا ہے. یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہے. خدا کی شکر گزاری. میں تو یہ سمجھتا ہوں استاد کا جو اثر ہے وہ شاگردوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں اور روحانی استاد ہیں، جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو خدا کی شکر گزاری کہ خدا اپنے نام اپنے جلال کے لیے جگہ بے جگہ ہمیں استعمال کرتا ہے. یہ سب آپ کی دعاؤں کا اور خدا کا رحم ہے. آمین. بھائی صاحب استاد کے تابع رہنا، اپنے روحانی باپ کے تابع رہنا یہ برکت کی بات ہے. جو شاگرد اپنے روحانی باپ کے تابع رہتے ہیں ان کے اوپر اسی طرح برکت آتی ہے، بلیسنگ آتی ہے. آپ دیکھیں خدا کا بندہ بزرگ ایلیا جو ہیں ان کے وفادار شاگرد بزرگ الیشا ہیں. تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جس طرح خدا کا بندہ مرد خدا الیشا مرد خدا ایلیا کے تابع تھے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ بزرگ ایلیا کے وسیلہ سے خدا نے 8 معجزے کیے. تو بھائی صاحب بزرگ الیشا کے وسیلہ سے یہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے بندہ اپنے استاد اپنے روحانی پیشوا روحانی باپ مرد خدا ایلیا کے تابع رہے. تو خداوند نے مرد خدا الیشا کے وسیلہ سے 16 معجزے کیے. یہ برکت آتی ہے. جو شاگرد جو روحانی اولاد اپنے استاد کے تابع رہتی ہے. بڑی اچھی بات. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی صاحب میں اس بات میں خوش ہوں کہ آپ وفاداری اور دیانتداری سے خدا کا کام کر رہے ہیں. تو اس سال میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کلیسیا کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پوری برکت پانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے پاس خدا کا کلام ہے؟ کلیسیا کے لیے شیئر کریں تاکہ موجودہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویور جو ہیں اس وقت فیملی آف گاڈ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے اور پوری برکت ہمیں کس طرح مل سکتی ہے؟ آپ کے پاس خدا کا کلام کیا ہے؟ بھائی صاحب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارے جو مسیح لوگ ہیں یہ ٹائم کی قدر نہیں کرتے ہیں. کسی جگہ پہ بھی انہوں نے جانا ہے تو لیٹ جانا ہے. اگر کسی جگہ پہ عبادت ہے پھر بھی ہمارے لوگوں نے لیٹ جانا ہے. اگر خوشی کی عبادت ہے پھر بھی، اگر غمی کی عبادت ہے پھر بھی ہمارے لوگ جو ہیں یہ لیٹ جاتے ہیں، یہ ٹائم کی قدر نہیں کرتے. تو اس سال تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ 2022 جو ہے ہمارے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 22 سے برکت ہونا چاہیے. اور پھر 22 سے برکت اس وقت ہوگا جب ہم ٹائم کی قدر کریں گے. ٹائم کی قدر کریں گے. تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر 9 بجے کا ٹائم ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ 10 بجے آتے ہیں، 10:30 بجے آتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، کئی بار تو ہمارے لوگ بچوں سے کہتے ہیں جائیں دیکھیں عبادت شروع ہوئی ہے یا نہیں. تو بچے دیکھ کر آتے ہیں نہیں ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی. تو میں یہ کئی بار سوچتا ہوں کہ عبادت کس نے شروع کرنی ہے؟
ہاں ایک دوسرے کو کہے گا، دوسرا تیسرے کو. ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو عبادت کس نے شروع کرنی ہے؟ عبادت تو کلیسیا نے شروع کرنی ہے نا، جانا ہے عبادت پھر شروع ہونی ہے. تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. تو کئی ایسے بھی ہیں ہمارے لوگ، ابھی تو گیت شروع ہوا ہے، ابھی تو پہلا زبور شروع، ابھی چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمیں برکت نہیں مل سکتی. تو برکت کس طرح مل سکتی؟ برکت ہمیں اس وقت ملے گی جب ہمارے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ ہم کیا کریں، خدا کے گھر جائیں، چرچ کا ٹائم ہو رہا ہے اور وقت پہ جا کر عبادت کو شروع کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ برکت پاتے ہیں، کیونکہ کلام خدا میں سے ہم تھوڑے وقت کے لیے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو برکت ملتی تھی. اور جی میرے ساتھ کلام خدا کو کھولیں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، جی ٹھیک ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں 8ویں آیت کی کلام خدا میں سے تلاوت ہم کریں گے. جی تو بھائی صاحب کلام خدا میں آج یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدیں ہیں. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اسے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اسے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. کلام خدا کا پڑھا اور سنا چھانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو. خدا کا شکر ہو. ہاں جی پادری صاحب، جو کلام خدا میں سے ہم نے تلاوت پڑھی ہے اور سنی ہے، جی جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو یہ جو حوض ہے اس میں خدا کا فرشتہ جو ہے وہ وقت پہ اتر کر پانی کو ہلاتا ہے، اور جو پہلے گرتا ہے وہ شفا پاتا ہے. تو میں تو یہی محسوس کرتا ہوں آج بھی ایسا ہی ہے. جن لوگوں کے اندر تڑپ ہے کہ ہم خدا کے گھر جائیں اور جا کر چرچ کو دیکھیں، اسے نیڈ کریں اور خدا کی عبادت کو شروع کریں، تو میں تو محسوس کرتا ہوں کہ برکت بھی ان لوگوں کے لیے ہے. بہت اچھا. اور جو لوگ یہ صرف سوچتے ہیں ابھی چلے جائیں گے، ابھی کون سا ٹائم ہوا، تو میں تو محسوس کرتا ہوں کہ برکت ان کو کم ملتی ہے. ایک پنجابی کی مثال ہے، دنیاوی کلام سے باہر ہے. کچھ لوگ ویسے ہی دنیاوی بات بولتے ہیں کہ صبح ٹائم پہ جو خدا کا فرشتہ ہے وہ روزی جو ہے وہ بانٹتا ہے، جو پہلے اڑتا ہے اور جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے. تو میں تو محسوس کرتا ہوں ایسے ہی ہے، جو پہلے خدا کے گھر میں جاتے ہیں اور خدا کے آگے جھکتے ہیں، خدا کو مبارک کہتے ہیں اور خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں، خدا کو دیتا ہے، کیونکہ ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ کیا کریں، ہم سب سے پہلے خدا کے گھر میں جائیں اور خدا کے گھر کو نیڈ کریں اور دیکھیں کہ ابھی کوئی صفائی ہونے والی تو نہیں ہے، ابھی کوئی کچرا تو نہیں ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے برکت ہے جو خدا کے گھر کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور خدا کے خادمین کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور خدا کے وفادار ہیں اور خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں.
आमीन। आमीन। बहुत अच्छा भाई साहब, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लिखा है कि वक़्त पे आकर खुदा का फरिश्ता हाँ जी, हलाता, तो वो जो पहले गिरता उस वक़्त गिरता वही शिफा पाता। और याद रखें वो लोग बाबरकत होते हैं। बड़ा अच्छा मैसेज आज हमने सीखा कि हमें वक़्त पे आना चाहिए। अगर 8 बजे का टाइम है तो कोशिश करें कि आप 8 बजने से पहले खुदा के घर में दाखिल हों, क्योंकि खुदा वक़्त पे आपका इंतज़ार करता है। और बाबरकत मुबारक लोग वो होते हैं जो वक़्त से पहले तैयारी करके, बाइबल मुक़द्दस इसके तल्लुक़ से बात करती है कि वक़्त पे जब पानी हिलाया जाता और जो गिरता वही शिफा पाता। तो यहाँ पर ये मरीज़ काफ़ी अरसा से बीमार है, पड़ा है, और कोई इसका साथी, इसका मददगार नहीं जो इसे वक़्त पे उतारे। यकीन जाने आप ऐसा कर सकते हैं, आप वक़्त पे इबादत में आ सकते हैं, और जो वक़्त पे इबादत पे आएंगे वो पूरी बरकत पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। बड़ा अच्छा मैसेज भाई साहब, खुदा आपको भी बरकत दे। अपने हजूर सदा कायम दायम रखे, आपकी बीवी बच्चों को, आपके साथी खुदाम को, माँ मुख्तार भी आपके साथ खिदमत करती हैं, खुदा को बरकत दे। और एल्डर बहन भाइयों को, सारे चर्च के मेंबर्स को खुदा बरकत दे। बहुत अच्छा मैसेज कि वक़्त पे आए और इस साल आप पूरी बरकत पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे।